لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف نہیں دیتے اللہ کسی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ قاعدہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق نہیں ہوگا۔ ایسا دین، ایسا نظام، ایسی تعلیمات و احکام ہرگز نہیں ہے جو لوگ نہ کر سکے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں ایسی کوئی تنگی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ آسانیوں کا ہے، تنگ کرنے کا نہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے دیکھ لیا کہ نہیں کر سکتے ہو، چلو نرمی کی جا رہی ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ قصاص کے بدلے میں خون بہا، اس کا بدل ہونا اور اس سے قاتل کا معاف ہونا اللہ کا کتنا احسان ہے۔ ورنہ مجال ہے کہ بغیر قتل کے بچے، مجال ہے کہ بغیر جہنم کے بچے، کیونکہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، لا الہ الا اللہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فقہ کا ایک بڑا زرین اصول اس سے مستنبط ہوا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں لوگوں سے عمل کرانے کا گرانی نہیں ہے، آسانی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر سر کا اشارہ کرو۔ آج کل عجیب رواج ہے، اشارہ کرتے نا تو ہاتھ ایسا کر لیتے، یہ رکوع ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا، ایسے خاموش ہاتھوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ میز رکھ چکے ہیں، میز کوئی سجدے کی جگہ ہے۔ بعض مسجدوں میں جاہل اماموں کی وجہ سے جب اشارہ آئے تو اشارہ ہی ہوگا، بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا، یہ قاعدہ ہے۔ بس سر رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ، خدا نخواستہ اگر دونوں اشارہ ایک جیسے ہوا تو فقہا کہتے ہیں نماز نہیں ہو۔ رکوع اور سجدے کا فرق ضروری ہے۔ نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی انسان کو مگر اس کی کشائش کے مطابق، وسعت کے مطابق، توفیق کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ، اتنے مسائل اس پر متفرع ہے یا رب۔ پانی استعمال نہیں کر سکتے، کہتے تیمم کرو، تیمم بھی نہیں کر سکتے، پانی ہی نہیں ہے، جسم بھی خراب ختم ہے۔ یتشبہ بالمصلین، صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے، تم تشبہ کر لے، بس نماز کے وقت نمازیوں جیسی حرکتیں کریں، اگرچہ اس کا نہ وضو ہے اور نہ تیمم۔ اور کبھی یہ ہوا کہ ایک آدمی کا وضو جاتا رہا اور صف میں کھڑا ہے، بعض لوگ بہت شرمیلے ہوتے ہیں، جا نہیں سکتے، یا جگہ ایسی ہے کہ جانا آسان نہیں، تو بغیر وضو کے سجدہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ابو الحسن نے ایک قول نقل کیا ہے کرہی نے کہ کفر ہے، تو علماء فقہ میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ نیت کرے اس کے بعد کہ میں ویسے کھڑا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا، تو کفر سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی کو الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ آپ صبح سے 8 بجے سے بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے آپ بیٹھتے ہیں، ہم 8 سوا 8 آتے ہیں، 1 سوا 1 تک آپ بیٹھتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اعلان کریں کہ عشاء کے بعد تو آپ بیٹھ جائیں گے، لیکن فرق آئے گا۔ اس لیے طلباء اور حاضرین درس دن کے لیے رات کو آرام کیا جائے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، نبی کو حکمن کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آرام بڑھاؤ، بیداری بڑھاؤ، نماز بڑھاؤ، آرام بڑھاؤ، کیونکہ ضروری ہے بہت۔ دن میں آپ کو بڑا زبردست کام کرنا ہے، درس تفسیر، مسجد میں موجود رہنا، کم از کم 5 گھنٹے تو درس میں صرف ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس کے احترام میں آپ عشاء کے بعد کھانا کھا لیا اور بس جب تک جاگ رہے جو ٹائم رکھا گیا اس کا خیال رکھیں، اس کے بعد فوراً جائے اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرے، مجھے مت دیکھیں ایسا، کیونکہ بعض لوگ مستثنا ہوتے ہیں، اگرچہ وہ قوا مزمحل ہے، وہ طاقت و توانائی نہیں رہی ہے، اس کا بقایا باقی ہے، بس
من نہ کردم شما ہزر بگونی، ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دن کے بڑے کاموں کے لیے رات میں قوت حاصل کرو۔